عثمان ڈار صاحب نے ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر یہ ساری باتیں کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب وہ بات کر رہے تھے ان کے اوپر دباؤ نہیں تھا یا ان کو دباؤ کے تحت یہاں پہ لایا گیا اور انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ یہ دیا ہے. ابھی ان کو اس کے اگلے مرحلے پہ بھی جانا پڑے گا. مثلا ان کو یہ ساری باتیں صرف ٹی وی پہ کہہ دینے سے کیا ان کی گلو خلاصی ہو جائے گی یا پھر ان کو عدالت کے سامنے بھی لے جایا جائے گا اور وہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیں گے, کیونکہ یہ بہت سینسٹیو اور بہت ہی حساس معاملہ ہے. دنیا بھر میں جہاں بھی بغاوت ہوتی ہے یا جہاں بھی فوجی سربراہ کے خلاف بغاوت کی بات کی ہے, اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کے یا حکومتی جو اراکین تھے مختلف جماعتوں کے وہ یہ بات کر رہے تھے, مگر اس طرح کی بات کا پی ٹی آئی کے کسی رہنما کی طرف سے جو کہ کلوزڈ تھے عمران خان کے, ان کے بہت قریبی معتمد خاص تھے, ان کا یہ سٹیٹمنٹ دینا. پرویز خٹک صاحب نے بھی اس طرح کی پلاننگ 9 مئی کی بات کی تھی, لیکن اتنا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے بھی نہیں دیا جو کہ عثمان جو ڈار ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نہ صرف پلاننگ کی انوالو, اور ایک اور بہت اہم بات انہوں نے کی کہ اس پلاننگ کے اندر جو تھا وہ ادارے کے کچھ لوگ بھی شامل تھے. یہ جو معاملہ ہے اس سے ایک چیز تو بالکل جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں اور ان کے خلاف ایک چالان بھی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے, جس میں ان کو قصوروار قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ ایویڈنسز بھی ملی ہیں. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ جب اٹیک ہوا اس کے اندر جو ایک دو لوگ تھے جو کہ حاضر سروس تھے, اس کے باہر بھی, اور پھر جس طرح سے پوری ایک نیٹ ورکنگ تھی کہ جس طرح سے چین پوری نے لوگوں کو اندر آنے دیا, انہوں نے ان کو توڑ پھوڑ کرنے دی, انہوں نے ان کو اجازت دی جناح ہاؤس میں یا کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہونے کی. گیٹ کس نے کھولا, گیٹ کس کے آرڈر پہ کھولا گیا, گیٹ کیوں کھولا گیا, لوگوں کو اندر کیوں آنے دیا گیا, جلاؤ کیوں ہوا, گھیراؤ کیوں ہوا, کون کون سے لوگ تھے. اس میں بڑے اہم لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں, کچھ لوگ فوج کے اندر بھی تھے جن کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے, ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. اور یہ کوئی بہت چھوٹی بات نہیں تھی, یہ بات اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ہو سویلائزڈ ملک تو اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی بغاوتیں, اور خود ہمارے آپ ماضی میں دیکھیں کہ راولپنڈی سازش کیس ہو یا پھر طیارہ سازش کیس ہو, جو بھی ہے اس کے اندر پھر اس کا پورا احتساب اور حساب بھی کیا گیا ہے.